السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا اس کائنات کا مالک، رازق، داتا، گنج بخش، غریب نواز، لجبال، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار کرانے والا، موت و حیات کا مالک، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو دینے پر آئے تو کل کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، جو وہ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع المحشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ سامعین گرامی قدر، بسنت ایک قدیمی تہوار ہے جسے ہمارے ہاں موسم بہار کے ساتھ جوڑ کر کے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔
لیکن اس کی اصل حقیقت اور اس کی تاریخ کچھ اور ہے. یہ تہوار بنیادی طور پہ موسم بہار کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، بلکہ یہ تہوار ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے جو کہ کروڑوں خداؤں کے پجاری اور گاؤں موتر پینے والے لوگ ہیں. اور جیسا کہ پچھلے جمعے کے آخر میں میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اس تہوار کی ایک اچھی خاصی تاریخ ہے، بنیاد ہے، اور وہ بنیاد انسان مسلمان کے ایمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی بنیاد ہے. بنیاد یہ ہے کہ آج سے تقریباً 200-250 سال قبل سیالکوٹ کے شہر میں جب ابھی مسلمان اور ہندو اگر اکٹھے رہتے تھے، جو تو یہ منڈا نہیں سر بھیا، جب علیحدگیاں نہیں تھی ہوئی، ملک الگ نہیں تھے بنے، تب مسلمانوں کے ایک سکول کے اندر ایک ہندو لڑکا پڑھتا تھا. وہ ہندو لڑکا 15 سے 16 سال کی عمر کا تھا، شادی شدہ تھا، سکھ لڑکی سے اس کی شادی ہوئی تھی. سبق پڑھتے دوران اس نے ایک مرتبہ کوئی بات چلی تو نعوذ باللہ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ان کو ان کی شان اقدس میں اس نے نازیبا کلمات ادا کرنا شروع کر دیا. ان کی گستاخی یہ مقدمہ عدالتوں میں چلا اور یہ بات صرف سنی سنائی نہیں ہے یا مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے سرکاری مورخین میں سے سکھ مورخ نے بھی یہ بات لکھی اور ہندوؤں کا ایک بڑا ڈاکٹر پی ایس بچار اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو کوٹ کیا. کتاب کا نام پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز. اس کتاب کے اندر اس نے یہ پورا واقعہ قلم بند کیا. کہتے ہیں حقیقت رائے سیالکوٹ کے سکول میں پڑھتا تھا اور وہاں پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی کی گستاخی کی، نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر حقیقت رائے کو گرفتار کر کے عدالت کے اندر پیش کیا گیا. کارروائی ہوئی لاہور میں لا کر کے اور اس واقعے سے کہتا ہے کہ پوری کمیونٹی کو ایک بڑا دھچکا لگا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کے خلاف پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اس وقت لاہور کا گورنر، پنجاب کا گورنر زکریا خان تھا. اس کے پاس آئے ہندو، کہنے لگے ہمارا یہ بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو جو ہے نا معافی دے دو، اس کی سزا پر جو ہے نا نظر ثانی کرو. اور اس وقت کا وہ حکمران آج کے ہمارے حکمرانوں جیسا نہیں تھا، وہ لائی لانے نہیں تھا، وہ دین فروش نہیں تھا، وہ اسلام فروش نہیں تھا، وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا تھا. وہ صحیح العقیدہ زکریا خان تھا، وہ ایک غیور مسلمان تھا. اس نے کہا نہیں، جان جاتی ہے چلی جائے، ہندو ہم سے چھوٹتے ہیں چھوٹ جائے، ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، لیکن وہ شخص جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا،
ہم اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں دیتے، ہم اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کے رہیں گے، اس کو اس صفحہ ہستی سے مٹا کے۔ پھر دنیا نے دیکھا یہ گھوڑے شاہ کا علاقہ تھا، سکھوں کا سکول تھا، سکول کا میدان تھا، میدان کے اندر اس کو باندھ کر کے پہلے کوڑے مارے گئے، پھر اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر کے اس کو سزا دی۔ آج کے حکمران سزا یافتہ مجرم، بلاسفیمی کیسز کے اندر سزا یافتہ مجرم، فائلیں بھری پڑی ہیں ان کے خلاف ثبوتوں کی، فرانسک رپورٹیں موجود ہیں، اس کے باوجود ان کو جیل کے اندر سے رہا کروا کر کے حکومتی جو ہے تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسی ایسی گستاخی آج کے دور میں ہوئی ہے جس گستاخی کے نتیجے میں عدالت نے اس مجرم کو سزا سنائی ہے، اس مجرم کو شرعاً جیل کے اندر سے رہائی دلوا کر کے ہماری حکومت اس وقت تحفظ فراہم کیے بیٹھی۔ ایسی گستاخی ہے ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے اس مقدس کتاب کے ساتھ بدسلوکیوں کی ویڈیو بنائی گئی، گندگی کی جگہوں پر ان اولاد کو استعمال کیا گیا، اور پھر وہ ثابت ہوا، وہ اقرار کیا اس نے عدالت کے اندر اس مجرم نے، اور پھر اس کو سزا ہوئی۔ لیکن جب پانسا پلٹا، جب ان کے اپنے ماننے والے، اپنے جو ہے لوگوں کو جو ہے چکمے دینے والے عہدوں پر فائز ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے سر انہوں نے جو ہے جھوٹے کیسوں میں پھنسایا سی، لہذا انہوں نے بات کرنا۔ ایک منظم سازش حکومتی سطح پر، لیکن اللہ کی قسم دنیا کے اندر تو یہ حکمران، یہ ججز، یہ عدالتیں دنیا میں تو سرخرو ہو جائیں گے، شاید کہ اپنے آقاؤں کو راضی کر لیں، شاید کہ مگر بھی اپنے آقاؤں کو جن سے ڈالرز آتے ہیں، جن سے اپنے جو ہے ان کے اور بہت سے معاملات سیٹلڈ ہیں، شاید کہ ان کو راضی کر لیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں؟ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ سمجھتے ہیں ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اللہ واچ کر رہا ہے، اللہ جو ہے نا اپنی رسی کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں، ظلم کو مہلت دیتے ہیں، ظالم کو اللہ رب العزت ایک وقت دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھنا دیتے تو جو کرنا کر لے، کوئی آنا سے ساتھے بولیے، کوئی آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، ثم الینا ترجعون، اور یہ عہدے سارے چھپ جائیں گے۔ ادھر سے ملک الموت آیا، ادھر سے روح قبض ہوئی، اللہ کی قسم بعد میں تمہارا نام دینے والا کوئی، کدھر گئے وہ بڑے بڑے صدور، کدھر گئے وہ جنرل، کدھر گئے وہ ایوب خان مشرف، کون ہے ان کا نام دینا؟ کدھر گئے وہ لوگ جو ان لوگوں کے حمایتی تھے؟ کدھر گیا فرعون، کدھر گیا ابو جہل، کدھر گیا حامان، کدھر گیا نمرود؟ وہ سارے زمینوں میں بیٹھے، فرعون کا دعویٰ کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، کہتا سی میں سب کو بڑا رکھا، پتا مریا کدھر سے؟ کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا پانی کے اندر غرق ہو کر کے مر گیا، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکا، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی نعش کو آج تک محفوظ رکھ کے ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے نشانی بن بنایا کہ اے حشر ہے، دنیا بھی کام کرتی ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ انہا ساتھ مستقر ہوگا، چمٹ جائے گا، پکڑ لے گا۔ جو رب کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں،
ادھر بلاس فیملیز کو جو ہے نا ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور اس طرف ایک حکمران تھا جو زکریا خان تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھا۔ اور آج کا حکمران اس وجہ سے، جس وجہ سے پسند کا آغاز ہوا تھا، اس گستاخی کی وجہ سے شاید ان سب کو پتا ہو یہ ہندو لابی ہے، یہ ہو سکتا ہے سارے ملے ہوں، ایک دوسرے کے مشورے مشاورت حکم احکام سے چلتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا تھا اس وقت جب وہ حقیقت آئے، وہ 15-16 سالہ جوان جہاں پر اس کو پھانسی دی گئی تھی، جب پھانسی دے دی، اب وہ جگہ جو ہے آتا ہے کہ جس جگہ اس کو پھانسی دی گئی تھی وہ سکھوں کا تھا، پھر بعد میں جب علیحدگیاں ہوئی وہ اسکول بھی ختم ہو گیا، جب اس کو پھانسی دی گئی اس جگہ پر اس کے نام کا ایک مندر بھی بنایا گیا، وہ مندر بھی ختم ہو گیا، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد علیحدگیاں ہوئی تو پھر اب وہ جگہ جو ہے نا ہماری جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے UIT اس کے اندر آ چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس کو پھانسی دی گئی تو ظاہر سی بات ہے ہندوؤں نے اس کو اپنا ہیرو بنانا تھا، انہوں نے اس کو اپنا ہیرو بنا دیا، جی ساڈا ہیرو نے بڑا بڑا کام کیا سی، کسی میں مسلمانوں نے سنا دی تھی، ہیرو بنا لیا۔ کوٹ خواجہ سعید میں اس کے نام کی آج بھی ایک جگہ باندلی بڑی موجود ہے، اور اسی طرح اس کی جو لاش کو ساڑ کر کے جو نا راکھ بچتی ہے وہ جو دفنا دیتے ہیں، وہ ہمارے بانپورہ علاقے میں دفنائی اور وہاں پر پھر مندر بنایا گیا، اور پھر اب وہ بھی ختم ہو چکا، پھر اس کو اپنا ہیرو انہوں نے قومی طور پہ اپنا اس کو ہیرو ہندوؤں کا ہیرو ڈکلیئر کر دیا۔ اب ہیرو ڈکلیئر کیا، اس کے بعد انہوں نے اس بسنت کو اس کارنامے کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور دنیا آسمانوں میں رنگ برنگی چڑھانی شروع کی، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم آسمانوں میں رنگ برنگی ڈولیاں چڑھاتے ہیں، یہ ہم اپنے اس ہیرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ تیرا نام آج بھی آسمانوں میں زندہ ہے۔ گڈی اڑانے والے نوجوان نے کوئی یہ بات سوچی کہ یہ میرے ہاتھ میں جو تھما دیا گیا ہے، جس طرح میری نظریں لگا دی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے لڑنا کی ہے کیا ملے؟ وہ کسی سے پیٹ لڑا کے کسی کی گڈی بو کر کے نیچے اتار کے جوا لگایا ہوگا تو اسے پیسہ ملے؟ شرطیں لگتی ہے، جوا خوری ہوتی ہے، زنا کاریاں ہوتی ہیں گڈوں میں جا کے۔ رات کو آپ نے دیکھا، ابھی رات کے 12 بجے تھے تو پورے لاہور کے اندر ایسے تھا جیسے کوئی نا کسی نے حملہ کر دیا ہے، چھوٹیاں فراخیں ہوائی فائرنگ، اور جو ہے نا ایسے گانے گندے گندے جو ہے نا ہندوؤں کے گانے چلا کر کے کیا ثابت کیا جا رہا تھا کہ ہم کون؟ 25 سال سے ایک تہوار جو کہ خونی کھیل تھا، یار آپ نے دیکھا اس 25 سالوں کے اندر ہمارے گھروں کی چادر چار دیواری کو پامال کر کے پوری چھتوں پہ چلتی رہی نہیں چلتی رہی، اور غریب کے بچے کو چھتوں سے مار کر کے نیچے آتی رہی کہ نہیں وہی گڈی اڑاتا ہے، ان کے باپوں سے ان کے گھر والوں سے جو ہے پیسے ہتھیائے گئے کہ نہیں تھے؟ یار جو ایک فیل ایک کھیل خونی کھیل ہو جسے ہماری پولیس ہمارے ادارے یہ بات کہتے ہو کہ یہ ایک خونی کھیل، آج یہ آپ دیکھ لیں، آج کا دن بسنت کا دن ہے، لاہور کے اندر وہ کھیل خونی کھیل نہیں ہے، شیخو پورا گجرانوالہ باقی شہروں میں خونی کھیل، یہ کیا دوہرا ہے؟ یہ کون سا کھیل ہے؟ یہ کون سا جرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ 3 دن کے لیے جرم جائز ہے؟ کون سا جرم ہے یہ؟ عقلوں والے نہیں، بے وقوف ایسے لوگ ہم پر مسلط کر دیے گئے جنہیں نہ عقل ہے نہ شعور، نہ اسلام کا پتہ نہ اسلام کے قوانین کا پتہ۔ کون سا کھیل ہے، کون سا جرم ہے جو 3 دن کے لیے جس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟
3 دن کے لیے وہ جرم بالکل ٹھیک ہے، وہ حکمران بھی منائے، وہ ہماری وزیر اطلاع بھی منائے، ہماری وزیر اعلیٰ بھی منائے، ہمارے سارے جو ہے نا بڑے بڑے وڈیرے، ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمران سارے اپنی چھتوں پہ چڑھ کر کے وہ جرم کرے، 3 دن کے بعد وہ جرم حرام ہے۔ ایڈا تو تھی کارنامہ بھی 3 دن دے دو بولت کہ 3 دن جنوں مرضی کو تو کرتے رہو۔ اس طرح وہ ڈاکو کو بھی 3 دن دینے چاہیے بھائی، انہوں نے بچپن سے سیکھا ہی ڈاکہ نہیں کرنا، ان کو تو سکھایا ہی یہ کیا ہے۔ اس طرح تو زانی کو بھی 3 دن دینے چاہیے کہ جیسے مرضی جو دل تک کرتا ہے 3 دن میں جو مرضی کرتا ہے۔ بھائی ایک فعل جسے آپ کہتے ہیں قانونی طور پہ یہ جرم ہے، یہ خونی کھیل ہے، اگر یہ کرتے پکڑے گئے، ان 3 دن کے علاوہ تم یہ کام کرتے پکڑے گئے، 10 سال قید ہے، یہ ہے، یہ جرمان ہے، یہ جرمان ہے، 3 دن ہو جائے گا۔ سمجھ سے بالا کا ہے اللہ کی قسم۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ لہو لعب ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ، نہ ان کا دینی طور پہ کوئی فائدہ، نہ ان کا اخروی طور پہ کوئی فائدہ۔ دنیا میں کیا فائدہ؟ آپ ایمان سے بتائیے، جو پتنگ باز ہے کیا رات کو اس نے جوئے نہیں لگائے ہوتے؟ کیا یہ 2-3 دن وہ جوئے نہیں لگائے گا؟ جوئے لگے گی، شرطیں لگے گی، رات سے اب تک صبح کی جو رپورٹ تھی نا، صبح اٹھ تو فجر کے وقت اس کے ساتھ جو جیو کی رپورٹ تھی نا، وہ رپورٹ یہ تھی کہ بسنت کی آج رات 12 بجے سے اب تک بسنت کی وجہ سے لاہور کے اندر 5 واقعے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ایک بندہ مر گیا، 4 بچے زخمی ہو گئے ہیں، کسی کے گلے پہ ڈور گری ہے، کسی کے ناک پہ ڈور گری ہے، اور جو ہے نا کسی حصے پر ڈور گری ہے۔ ایک بندہ اس نے اینٹینا بھی لگایا ہوا، یہ جو کارٹون نیٹ ورک یا سب لا کے موٹر سائیکل دیتا ہے وہ بھی لایا ہوا، پر پھر بھی اس کے گلے پہ ڈور گری ہے۔ اب بتائیں ان 5 کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ جو فوت ہو گیا وہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے ان اجازت دینے والوں اور ان اجازت دینے والیوں کے سامنے کھڑا ہوگا نا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورۃ تکویر ہے۔ یہی وہ جانیں ہوں گی جو اپنے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یار سانو دا ساڈا کی قصور سی، اور بھائی ہم کیوں مارے گئے؟ نہ کوئی ہمارا اس سے لینا دینا، نہ کھیل سے تعلق، نہ جو ہے نا ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں کیوں مارا؟ وہ چھوٹا 5 سال کا بچہ اللہ کی قسم دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ یار ان بچوں کا کیا قصور؟ چھتوں پہ چڑھے ہیں بھائی، جانے دیتی میں چڑھے گئے، اور پھر ان کے باپ، ان کے والدین وہ بھی ان سے بڑھ کر کے بچے کو نہیں پتا، بچے تو لا علم ہے، وہ تو جب تک بالغ نہیں ہے اس کے قول و فعل کا سارا عمل، ثواب، عذاب، سزا، جزا ساری اس کے والدین پر ہے۔ اچھا عمل کرتا ہے والد کو ثواب ملے گا، اگر والد اس کی پرورش غلط کرتا ہے تو والد کو گناہ ملے گا۔ تو ان افراد کا کیا قصور ہے جو بیچارے ایسے نہ چلتے ہیں نا، ان کے گھروں میں ڈوریں پھر جاتی ہیں اور مر جاتے ہیں۔ کل کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈور پھر کے بندہ جو ہے گرا، اتنا خون اس کے جسم سے، اس کے گلے سے نکلا پوری سڑک بن گئی۔ اور حقیقت ہے یہ کہ ڈور بچے کہتے ہیں جی ڈور جڑی ہے نا وہ نقصان دہ نہیں، ہم نے ایسی ڈور کو تعریف کروائی ہے جو نقصان دہ نہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ شغف رکھنا، چیک کرنا، دیکھنا ہمارا فرض ہے کہ یار ساڑھے نہ کوئی مسئلہ آ جائے نا۔ تو نیٹ پہ اگر دیکھا ہم نے، نیوز اینکرز پہنچے یا آپ کے جو قریبی جہاں پہ بازار لگا ہول سیل، وہاں پہ یہ چیزیں بکی، وہاں پہ گئے، ہر چیز آپ کو وہاں سے مل گئی، ہر چیز۔ پھر مجھے ایک بڑی حیرت ان لبرل لوگوں پر بھی ہوئی جو بڑی عید پر جو ہے نا عید الاضحیٰ پہ اپنے سینگ باہر نکال کر کے مسلمانوں پہ تان و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں۔ بھلا کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ کہتے ہیں جی یہ جڑا جانور ذبح کیتا ہے یہ پیسے کی جگہ تے تسی کسی غریب کی دھی شادی کر دیتے تو بہتر نہیں سی؟ کہیں پر پانی کا کولر لگوا لیتے وہ ٹھیک نہیں تھا؟ اور کہیں پر آپ جو ہے نا فلاح و بہبود کا کام شروع کروا لیتے وہ ٹھیک نہیں تھا؟ اور آج وہ لوگ جب اربوں روپیہ لاہور کے اندر اس
کے جو ہے اپنے گھروں کے اندر گھس کر کے سوئے ہوئے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی نہیں کرتا کہ یہ پیسہ کتنے چنگی جگہ چلا رہے ہو، کوئی نہیں بولتا. پیسہ دے کر کے لوگوں کی جانوں کو ضائع کرنے کا آج جو ہے نا سامان کیا جا رہا ہے. بسنت منائی جاتی تھی پہلے، کیا ہوتا تھا؟ کیمیکل ڈوز آپ سب نے دیکھی، گلے کٹتے ان کے ساتھ آپ سب نے دیکھی. پھر صرف کیمیکل تک بات نہیں تھی، اللہ کی قسم تانبے کی ڈورے بنا کر کے ان پتنگ بازوں نے گڈیاں اڑائی، لوگوں کی جانوں کو انہوں نے غصب کیا، لوگوں کو جو ہے نا موتوں کی گھاٹ اتارا، قتل کیے. یار ساڈی وزیر اعلیٰ صاحبان جڑا اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے، ساڈی ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں، انہیں قرآن اور حدیث سکھائیں. اللہ کی قسم انہوں نے وہ 2 جانیں پارٹی گیٹ میں ضائع ہوئی، اس پہ ایکشن لیا، بڑی خوشی ہوئی، لیکن ان کا فرض یہ بھی بنتا تھا کہ یہ اگر 2 جانیں اس وجہ سے ضائع ہو گئی ہیں، میں نے اگر اس پر ایکشن لیا تو یہ وجہ جس کی وجہ سے ہزاروں جانیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے، میں اس کو بھی جو ہے اس کی روک تھام کروں، اس کو وقت سے پہلے روک دوں. لیکن انہوں نے اپنے منہوں سے اور اپنی جو ہے پوری جو ہے کابینہ کے ذریعے اس کی حکومتی طور پر اجازت فراہم کر دی. ہم نے اس کا پس منظر دیکھا، اس کی تاریخ دیکھی، اس کا سبب دیکھا کہ یہ ایک ہندو کی موت کی وجہ سے ان کا ایک مذہبی تہوار بنا. سبب اس کا ایک ہندو کو ہیرو قرار دینا تھا. اگر ہم اتنے ہی اسلام پسند ہیں، اگر ہم دوہرا معیار رکھنے والے نہیں ہیں، ایک حکومت تو اپنی جگہ ایک غلط اس رویے پر روش میں چل رہی ہے، ہم بطور عوام بطور رعایا جب ان کا ساتھ دے کر کے انہیں بدلہ شریک دیتے ہیں نا، تو ہم بھی ان کے جرم میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہودیوں کے 3 گروہ بنے تھے. اللہ رب العزت نے نا ان کو، جیسے ہمارا جمعے کا دن ہے نا، ان کا ہفتے کا عبادت کا دن تھا. اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ تمہارا ہفتے کا عبادت کا دن ہے، اس دن میں تم لوگوں نے نا مچھلیاں نہیں پکڑی. ان کا کاروبار مچھلیوں کا تھا. کہاں مچھلیاں نہیں پکڑنی، مچھلیوں کا کاروبار نہیں کرتے. اب اللہ رب العزت جس چیز سے منع کرتے ہیں نا، یہ بات لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے آزماتے ہیں، اسی کے اندر کشش رکھتے ہیں. اب اللہ نے منع کر دیا. اب وہ دیکھتے ہیں ہفتے کا دن ہوتا ہے نا، ان کی عبادت کا دن ہے، جہاں سے وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں نا، وہیں پر ہفتے کے دن پورے ہفتے سے سب سے زیادہ مچھلیاں ہفتے کے دن اسی جگہ پر آ جاتی ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ یار آج ہی کی مچھلیاں ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا ایک باڑ سی لگا دی، جنگلہ سے لگا دیا. جب وہ ہفتے کا دن ہوتا تو وہ وہاں سے بند کر دیتے مچھلیاں جتنی آتی ہیں وہاں سے. وہ جو کہہ رہے کہ اپنا انہوں نے چھوٹا سا سوئمنگ پول بنا دیا. ہفتے کے دن وہ جتنی مچھلیاں تھی وہ پکڑتے نہیں تھے، کاروبار نہیں تھے کرتے، ایسے کا ایسے ڈائریکٹ اپنے راستہ بدل کر کے اپنے گھر کے اندر، اپنے گوداموں کے اندر، اپنے سوئمنگ پول کے اندر ان کو قید کر دیتے تھے. اتوار ان کو پھر بیچ دیا کرتے تھے. بتانے کا مقصد آ گیا. ایک گروہ میں تھا، 3 گروہ بن گئے یہودیوں کی. ایک تھا یہ کام کرتا تھا، ایک تھا یہ کام نہیں کرتا تھا اور خاموش رہتا تھا، اور تیسرا تھا جو یہ کام کرتا بھی نہیں تھا اور ان کو منع بھی کرتا تھا کہ بھائی آپ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. 3 گروہ بنے. ایک نے کام کیا، دوسرے نے کام نہیں کیا، خاموش رہا. اس نے کہا جگہ جتنے بیٹا لگا رہتے ہو اپنی چھیڑو چھٹو نہ، تیسری اور چھیڑو نہ. اور تیسرے نے کہا نانا یار تم غلط کر رہے ہو، تمہیں اللہ نے منع کیا ہے، تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. اور جب یہ تیسرا روکتا نا، درمیان والا جو دوسرا تھا جو کام بھی نہیں کرتا، وہ تیسرے کو کہتا ہے یار تم کیوں کہہ رہے ہو. انہوں نے کہہ رہے تم کیوں منع کر، تمہیں کیا مسئلہ ہے. پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب ہے. کونوا قردۃ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سب کو کہا بندر بن جاؤ. اللہ نے ان یہودیوں کو بندر بنا دیا. 3 گروہ تھے، ان تینوں میں سے 2 کو اللہ نے بندر بنا کر کے عذاب
کو اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت میں رکھا. بھائی ہمارا اتنا بھی فرض نہیں بنتا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حدیث پڑھ رہا تھا قیامت کا قریب ہوگا, لوگ بڑے بڑے گھر بنا کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جائیں گے, گانے سنیں گے, کجلیاں جائیں گے, وہاں پر یہ کام کرنا شروع کر دیں گے. پھر ان کے بعد جو ہے لوگ مانگنے کے لیے ان سے جو ہے زکات فنڈ مانگنے کے لیے اپنے لیے جو ہے اپنی ضروریات کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے جائیں گے. وہ کہیں گے کل آنا کل دیں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا وقت ہوگا, وہ کہیں گے کل آنا, صبح اگلے دن اگلا دن نہیں ہوگا, راتوں رات اوپر سے اللہ رب العزت پہاڑ نیچے گرا دیں گے, پہاڑ بوجھ ہو جائیں گے, زمین بوجھ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے نزدیک ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. ان لوگوں کو سمجھانا ہمارا فرض ہے. پتہ ہے ہم سب سے بہترین امت کیوں ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ نے تمہیں انسانوں کی بہبود و فلاح کے لیے نکالا ہے, انہیں سمجھانے کے لیے نکالا ہے, ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نکالا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اس لیے تم سب سے بہترین امت ہو. صرف اکیلا نیکیوں کا حکم دے دینا کافی نہیں ہے, اپنی عوام کو بھی سمجھانا ہے, اپنی حکومت کو بھی سمجھانا ہے. یہ ہم پر فرض ہے, حکومت کا حق ہے جو ہم نے انہیں فراہم کرنا ہے کہ ہم نے ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے, انہیں ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ ایک بہت گنوانی جو ہے غلطی ہے, گنوانی سازش کی اسلام کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ کی. آخر سے اپنی بات کر کے اپنی بات کو آخری بات کر کے بات کو ختم کیے دیتا. اسلام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ان میں سے ایک بسنت کے ساتھ جو ریلیٹ کیا گیا, میں نے بتایا کہ بسنت ہندوؤں کا تہوار ہے, اور یہ 5 جو ہے دیسی مہینے ہوتے ہیں نا, جو پنجابی مہینے, ماگھ کی 5 تاریخ کو مذہبی تہوار ہندوؤں کے ہاں منایا جاتا ہے. اس کے اندر ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اس تہوار کے دن میں پیلے کلر کے کپڑے اور اسی طرح زعفرانی رنگ, اور یہ 2-3 رنگ جو سکھوں اور ہندوؤں کے مل کر کے جو ہے نا ان کے مذہبی رنگ ہے نا, یہ ان کلر کے کپڑے پہنتے ہیں. بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مولانا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کل کے پرسوں کا میں کلپ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر وہ یہ بات کر رہی تھی کہ بھائی بسنت پنچمی کا دن آ رہا ہے, بسنت پنچمی کا دن آ رہا ہے, اس دن میں عورتیں پیلے کلر کے کپڑے پہن کر کے باہر آئیں. یہ ہماری حکومتی عہدیدار کی سٹیٹمنٹ ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے, ہمیں سیاسی اختلافات باقی اختلافات سب اپنی جگہ ہم نہیں بیان کرتے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, سیاست سے ہمارا تعلق ہی نہیں. سیاست جو ہے نا وہ کرتے ہیں اپنی جگہ کریں, ہم کسی کو برا نہیں کہتے, کسی کو اچھا نہیں کہتے, لیکن ہمارے اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ, ہمارے اسلام کی بنیادی چیزوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اللہ کی قسم اس کھلواڑ کو بند ہونا چاہیے. یہ کھلواڑ اسلام کی تاریخ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ ہندوؤں کا ایک کلچر ہے, وہ ہمارے مسلمانوں عورتوں کے اندر ہمارے حکمران جب کہیں گے سب سے بلند آواز کس کی ہوتی ہے؟ ایک حکمران کی ہوتی ہے. اب وہ حکمران حکومتی پلیٹ فارم سے ہماری عورتوں کو یہ کہے کہ تم ہندوؤں کے کپڑے پہنو, تم ہندوؤں کے کلچر کو جو ہے نا وہ تم پروموٹ کرو, اور تم بسنت پنچمی کے نام پہ ان کا تہوار جو ہے نا اس کو سیلیبریٹ کرو, جشن مناؤ. ہم اس کی تردید کریں گے, الگ اعلان کریں گے, اور ہم اپنی عوام کو سمجھائیں گے کہ یہ بات غلط ہے. ہم اپنی حکومت کو بھی سمجھائیں گے, ہم اپنی میڈم وزیر اعلیٰ کو بھی سمجھائیں گے کہ یہ بات غلط ہے, اور یہ اب ہمارے اسلام کے ساتھ, ہمارے مذہب کے ساتھ, ہمارے شاعری کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سامعین کرام، ہم نے اپنے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بسنت سے ریلیٹڈ کچھ اسلامی قوانین بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس سے جو نقصانات ہماری عوام کو، ہماری معیشت کو اور اجتماعی طور پہ ہمارے ملک کو ہوتے ہیں انہیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، جن میں سے سب سے بڑا نقصان قیمتی جانوں کا نقصان ہے. یہ میں پڑھ رہا تھا کہ 1995 سے لے کر 2000 عیسوی تک 5 سال بسنت منائی گئی. 20 فروری 2000 کے روزنامہ انصاف اخبار نے یہ رپورٹ شائع کی. 1995 میں 6 ہلاکتیں، 200 افراد اس ڈور کی زد میں آ کر کے زخمی ہوئے. 98 میں 6 ہلاکتیں، 500 افراد زخمی ہوئے. 96 میں 7 مرد 2 بچے ہلاک ہوئے، 250 افراد زخمی ہوئے. 99 میں 3 لوگ ہلاک ہوئے جبکہ 675 افراد زخمی ہوئے. 97 میں 3 لوگ ہلاک ہوئے جبکہ 800 افراد زخمی ہوئے. اور 2000 میں 3 ہلاکتیں ہوئی اور اس طرح 800 افراد زخمی ہوئے. اور 2000 عیسوی میں 8 ہلاکتیں ہوئی اور 713 افراد زخمی ہوئے. 2003 میں 10 قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئی. اور آج 2026 میں اب تک جو ہے نا حکومتی رپورٹ کے مطابق 1 بندہ اور 4 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے برعکس ہے. یہ 3-4 دن پہلے میں نے پچھلے جمعے جب بیان کیا تھا نا، اس دن میں نے رپورٹ پڑھی تھی کہ لاہور کے اندر ایک شخص ہمارا شاہباغ کا ساتھی تھا، اس کے جو ہے رپورٹ جو ہے ڈور گری. اور اسی طرح فیصل آباد میں ایک پولیس والا تھا جو کہ اپنی ڈیوٹی پر تھا، ڈیوٹی کے دوران اس کے ناک کے اوپر ڈور گری، اس کا ناک کٹ گیا تھا. تو یہ جانی، مالی، جسمانی جو نقصانات ہے، سب سے بڑا نقصان ہی ہے. ہماری معیشت ساری کنگال بھی ہو جائے نا، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ایک فرد کی جان ہماری ہے جو ہے نا رعایا کے اندر کسی ایک کی جگہ جتنا بڑا نقصان بھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جس نے ایک قتل کیا جان بوجھ کے، من قتل نفسا متعمدا فکأنما قتل الناس جميعا، ایسے ہے جیسے اس نے ساری کی ساری انسانیت کو ہی قتل کر دیا. تو یہ جتنا اس میں شریک جرم ہماری حکومت ہے، اتنے ہی شریک جرم ہم ہیں اگر ہم اس کام کرنے والے کو روکتے نہیں. کام خود بھی نہیں کرتے ہم، ہمارا تو یہی ہم پر حکم ہے کہ ہم نے کام کرنا نہیں، بلکہ ایسی جگہوں سے ہم نے انشاءاللہ گزرنا بھی نہیں کہ اپنی جان عزیز ہے ہم. لیکن ہم نے ان لوگوں کو منع نہیں کرنا، اس تہوار کو منانے والوں کو ہم نے منع نہیں کرنا ہے، انہیں اس کے نقصانات بتانے ہیں. یا کسی بھی ایک ابھی جس کے گھر میں ڈور بھی ہوگی، بھلا پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ ڈور کس گھر سے آئی ہے، کس فرد نے بڑھائی کی ہوگی اور جسے آ کر کے اس کے گھر کو کاٹ کے نہیں پتہ لگ سکتا. اب ہم اگر یہ کام کرتے ہیں، ہماری ڈور سے اگر کسی کا گلا کاٹ دیتا جا کر کے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہماری ڈور سے گلا کٹا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ خود بھی اس سے بچنا ہے، اور ہم نے اپنے ریئلٹیز کو اور اپنے ارد کے افراد کو اس کام سے متنبع کرنا ہے، اس کے جو ہے نقصانات سے متنبع کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے متنبع کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گندے فعل سے بچا کر کے رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.